الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آگے جو پانچویں علامت ہے نفاق کی، وہ ہے کہ نمبر 5، all his attention and his attempt are centered around his belly، یعنی اکارڈنگ ٹو مسند احمد، منافق کی توجہ اور بھاگ دوڑ کا مرکز اس کا پیٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک علامت بتائی گئی حدیث میں کہ جو منافق ہوگا وہ جو بھی کام کرے گا دنیا میں اپنے پیٹ کے لیے کرے گا، اپنے مفاد کے لیے کرے گا، اس کی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا فائدہ کہاں پر ہے، ہمارا نقصان کہاں پر ہے۔ وہ اپنے فائدے اور نقصان پر تمام معاملات طے کرتا ہے۔ اسلام پر عمل بھی کرے گا تو اسی وقت تک کرے گا جہاں تک اس کا فائدہ ہوگا، جہاں پر کہیں نقصان کا اندیشہ ہوگا تو اسلام اس کے نزدیک ویلیو نہیں رکھے گا، وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو پانچویں علامت معلوم ہوئی کہ منافق کی پوری توجہ، پورا اس کا اٹیمپٹ، اس کا جو اٹینشن ہوتا ہے، اس کی بیلی ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہوتا ہے۔ پیٹ سے مراد یعنی اس کے اپنے مفادات، اپنی چاہت، اپنی خواہش۔ نمبر 6، انصار رضی اللہ تعالی عنہم آر شونس پریجوڈائز، یعنی چھٹی علامت یہ ہے کہ انصار یعنی دین کے جو سچے اور مخلص خدمتگار ہوتے ہیں، دین کے جو مددگار ہوتے ہیں، ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ دیٹ از نریٹڈ بائی بخاری، یعنی جو لوگ دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو انصار تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی، جنہوں نے آپ کو اپنے شہر میں پناہ دی، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جبکہ پورا عرب آپ کا دشمن تھا، تو منافقین ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے انصار مدینہ سے کہ تم نے ان کو پناہ دے دی، اگر تم ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لو تو دیکھو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تم نے ان کو پناہ دی اور تمہارے پر چڑھ بیٹھے یہ۔ تو اس نے اس طرح سے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو آج بھی جو لوگ دین کے مخلصین اور خدمتگار کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص منافق ہے جو دین کے خدمتگار اور دین کے سچے مخلص بندوں کے خلاف بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے دل کے اندر۔ یہ ہوئی چھٹی علامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 7، انورڈ از ڈفرینٹ فرام آؤٹ ورڈ۔ سورہ فتح کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا۔ صحرا نشینوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان سے کہیے اچھا، یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے۔ بل كان الله بما تعملون خبيرا، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ سورہ الفتح ورس نمبر 11، کہ ظاہر اور باطن ان کا مختلف ہوتا ہے، یعنی اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ نمبر 8، سیلفشنس اینڈ اپارچونزم۔
منافق کیسا ہوتا ہے؟ سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے اور موقع پرست ہوتا ہے. اپارچونزم، کوئی اپارچونیٹی، کوئی موقع وہ چھوڑتا نہیں ہے اپنے فائدے کا. تو اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسا موقع ہے ویسا فائدہ اٹھایا جائے. سورہ نساء کے اندر جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کو سنیے ذرا پہلے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یہ منافق آپ کے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے فتح آپ کی ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی آپ کے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. تو سورہ نساء کے اندر سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. یعنی ایک طرف ان کی توجہ یہ رہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں کے دشمنوں کا پلہ بھاری ہو تو ان کا ساتھ دیں گے، اور دونوں سے اسی طرح کی باتیں کریں گے. یہ ایک ان کی پہچان ہوتی ہے. نمبر 9، ill will for Muslims. بڑی اہم علامت ہے. ill will for Muslims، اسلام اور مسلمانوں کی مصیبتوں پر خوش ہونا اور ان کی ترقی و خوشی سے جل اٹھنا، یہ بھی ان کی دل کیفیت ہوتی ہے. ہر وقت مسلمانوں پر لعن طعن، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بیان بازی، اور کوئی مصیبت آئے گی تو خوش ہوں گے. دیکھو ہم ایسا کہتے تھے نا، دیکھو ایسا ہو گیا، میری بات مان لیتے تو ایسا نہیں ہوتا. تو مصیبت پر خوش ہوں گے اور ان کی ترقی خوشی سے جل اٹھنا، یہ ان کی پکے منافق کی علامت ہوا کرتی ہے. سورہ آل عمران میں کیا فرمایا گیا؟ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا
بذات الصدور تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہارا کچھ بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 120۔ So sign number 10, conspiring against Islam and the Ummah۔ 10ویں علامت کیا ہے؟ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اندر اندر سازشیں کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس بارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہے، یعنی ہم مطیع ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی راتوں کی بات چیت یعنی سازشیں لکھ رہا ہے۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمانبردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں رات بھر ان کی، اور ان میٹنگوں کے درمیان وہ مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ذلیل کیا جائے، ان کے خلاف کیا کیا منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کھول کے بیان کی گئی، کیونکہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ منہ پہ آگے کہتے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مطیع فرمانبردار ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو امت مسلمہ میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن پھر وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہی 10ویں علامت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جو علامتیں پائی جائیں تو یہ سب نفاق عقیدہ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم کا بالکل نچلا حصہ ہے۔ اور سائن نمبر 11، اپارچونزم، یعنی پہلے بات آئی کہ اہل حق اور اہل باطل دونوں سے راہ و رسم رکھنا تاکہ ہر ایک کی مخالفت سے بچا رہے۔ ایمان والوں سے بھی، اہل حق سے بھی راہ رسم رکھیں گے تاکہ ان کی طرف سے کوئی ان کی پکڑ نہ ہو اور یہ بچے رہیں، اور اہل باطل سے بھی راہ و رسم رکھیں گے، تعلقات بنائے رکھیں گے۔ اور تعلقات بنانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے،
ان کی کھال بچی رہے، اپنے معاملات کو بار بار ان کے یہاں جا کر کے درست کرتے رہیں گے، یہ ثابت کرتے رہیں گے حضرت سر ہم تو آپ ہی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نفاق کی علامت کھول کے بیان کر دی ہے۔ یہ علامت بھی سورہ نساء ورس نمبر 91 میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو وہ جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے آپ کو کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ کھول کے بیان کر دیا اللہ نے ان کی علامت کہ ان کی مرضی یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، تم سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور اپنی قوم سے بھی، یعنی اپنی قوم جو ان کی ہے کفار قوم جہاں سے آئے ہیں تو اس سے بھی حفاظت سے رہیں۔ یہ سورہ نساء ورس نمبر 91 میں اللہ نے کھول کے بیان فرما دیا۔ سائن نمبر 12، فرینڈشپ وتھ کفار۔ اب کیونکہ الگ الگ علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس لیے یہاں پر پوائنٹ وائز بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات بالکل واضح ہو جائے۔ سو پوائنٹ نمبر 12 کیا ہے؟ فرینڈشپ وتھ کفار۔ کفار اور دشمنان اسلام کو ولی اور دوست بناتے ہیں۔ ان سورہ نساء ورس نمبر 139 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ آپ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی بناتے ہیں، یہ بھی منافق کی ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اہل ایمان سے دوستی نہیں کرتے۔ مسلمان کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل نیچے طبقے کے لوگ ہیں، اسے دوستی کرے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو دوستیاں وہ کفار سے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر کے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص اور خدمتگزار بندوں کو چھوڑ کر کے کفار کو اپنا ولی اور دوست بنائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منافق ہے اور اس کے اندر نفاق کی بڑی بڑی علامت پائی جاتی ہے۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ نے علامتیں کھول کے بیان کی ہیں تاکہ ہم اپنے درمیان میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو اور غداروں کو اور اپنے درمیان کے جو منافقین ان کو پہچان سکیں۔ ہر ایک کا رسپیکٹ، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کو سراخوں بیٹھانا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ جب ہماری آنکھیں کھلی رہیں گی اور ہم صحیح لوگوں کو پہچان پائیں گے تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔
ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔